ویلکم بیک۔ پاکستان کے لیے جان دے دوں گا، وزیر اعظم کا اعلان۔ شہباز شریف نے کہا ملک بچانا ہے تو سیاست کی قربانی دینا ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست اور سیاست ایک ساتھ بچا لیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پہلے حکومت اور اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی، پھر عوام سے کہوں گا۔ اسٹیٹ بینک شرح سود مزید بڑھانے کے لیے تلا بیٹھا ہے۔ لوگ لیپ ٹاپ دینے پر تنقید کرتے تھے تو کیا کلاشنکوف دیتا؟ میں اپنی جان دے دوں گا پاکستان کے لیے، میں ہر بینک کا دامن اٹھاؤں گا۔ پاکستان کو اگر بچانا ہے سیاست کو تو قربان کرنا ہوگا، سیاسی قیمت تو ادا کرنی ہوگی۔ یہ آپ سمجھیں کہ ریاست کو بچا لیں اور سیاست کو بھی بچا لیں، یو کانٹ ہیو دا کیک اینڈ آلسو ایٹ اٹ۔ بطور وزیر اعظم اپنی ساری کی ساری سیاسی جو کمائی ہے قربان کر دوں گا پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے۔ اسٹیٹ بینک تلا بیٹھا ہے پالیسی ریٹ اور بڑھانا ہے۔ آئی ایم ایف کو بڑا واضح پیغام دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ 9th ریویو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً تکلیف برداشت کرنی ہوگی، حکومت وقت مرا کو اپنی مثال دینی ہوگی، اس کے بعد عوام سے کہوں گا کہ اس میں حصہ ڈالیں۔ لوگ کہتے تھے لیپ ٹاپس نہیں دیے جانے چاہیے، سیاسی رشوت ہے۔ جواب دیا تھا لیپ ٹاپس کی بجائے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کلاشنکوف دے دیں۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے مزید 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے استعفے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے۔ قومی اسمبلی میں منحرف ارکان کے علاوہ پی ٹی آئی کے صرف 2 MNA رہ گئے ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کہ سردار طالب نقی اور نواز الہی نے چھٹی کی درخواست دے رکھی ہے۔ تحریک انصاف نے استعفوں کی واپسی کے لیے گزشتہ روز اسپیکر اور اسمبلی سیکریٹریٹ سے رجوع کیا تھا۔ الیکشن کمیشن میں بھی تحریری درخواست جمع کرائی تھی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے 8 دن میں پی ٹی آئی کے 113 استعفے منظور کیے۔ الیکشن کمیشن کی حیثیت ایک منشی جیسی ہو گئی ہے۔ پہلے استعفے منظور ہی نہیں ہو رہے تھے، راجہ ریاض کو ہٹانے کے لیے اعلان کیا تو استعفے منظور کرنے لگے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں آج لاہور نے نگراں وزیر اعلیٰ کو مسترد کر دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ تو ایک چہرہ تھے، پیچھے کوئی اور ہے۔ بادشاہی سدا نہیں رہتی، آپ 3 یا 4 ماہ کے لیے ہیں۔ الیکشن کمیشن، ان کا خاندان اور دیگر آنے والے لوگ سن لیں، ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہوا تو حساب کتاب برابر کریں گے۔ لاہور نے مسترد کر دیا ہے نئے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو۔ بیچارے جو ہیں وہ صرف ایک چہرہ ہی ہے، اصل جو چہرے ہیں وہ تو اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ آج صبح پہلے تحریک انصاف کے ممبران کے استعفے قبول ہی نہیں ہو رہے تھے، جب کہا کہ لیڈر آف اپوزیشن راجہ ریاض کو ہٹانے کے لیے ایک محدود تعداد میں لوگ اسمبلی جا رہے ہیں۔ 3 دن تک سیکریٹریٹ بند تھا، سیکریٹریٹ سے نوٹیفیکیشن آتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی حیثیت صرف ایک منشی کی ہو گئی ہے اس حکومت میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فون کیا جاتا ہے، وہ کلرک کی طرح بیٹھ کے اسی وقت سائن کر کے بھیج دیتا ہے۔ الیکشن کمشنر کو حکم دیا جاتا ہے کہ محسن نقوی چیف منسٹر ہوگا، وہ محسن نقوی کا سائن کر کے دے دیتا ہے۔ یہ جو لوگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لگ رہے ہیں، چاہے وہ چیف منسٹر ہو، چاہے وہ الیکشن کمشنر ہو یا باقی لوگ ہو، آپ یہاں پہ 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے لیے، سال کے لیے، آپ لوگوں کا پیچھا اس وقت تک کریں گے جب تک ہم آپ کو قرار واقعی سزا نہ دے لیں۔ تو ہم الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو، ان کے خاندانوں کو، یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا۔ استعفیٰ دے دیا، اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، گولی چل جاتی ہے تو واپس نہیں آتی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا رد عمل۔ لیگی رہنما نے کہا سیاست لڑائی کی نظر ہو گئی، عوامی مسائل کہیں پیچھے رہ گئے۔ پارلیمان کی 5 سال کی کارکردگی دیکھ لیں، ملکی مسائل حل کرنے میں ناکام رہا۔ استعفیٰ دیتا ہے، گولی جب چل جاتی ہے نالی میں واپس نہیں آتی۔ تو آپ نے استعفیٰ دے دیا، اپنی نیت کا اظہار کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔ آج ہمارے ملک کی سیاست ہے یہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کی نظر ہو گئی، عوام کے مسائل، ملک کی مشکلات ایک طرف رہ گئی۔ پچھلے 5 سال کی کارکردگی سینٹ کی، قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی بگا کر دیکھ لیں، کیا وہاں پاکستان کے عوام کی بات ہو سکی ہے؟ پارلیمان ملک کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ کراچی میں ٹرک نے اسکول سے آتے 3 بچے کچل دیے۔ 2 بھائیوں کو بڑا کزن اسکول سے لینے گیا تھا، رزاق آباد میں بے قابو ٹرک موٹر سائیکل پر چڑھ گیا۔ جاں بحق 2 بھائی، والدین کی 2 ہی اولادیں تھیں۔ ہیوی گاڑی بغیر لائسنس والے ڈرائیوروں کو روڈ پہ نہ چلائیں۔ برائے مہربانی ان معصوم بچوں کو قتل نہ کریں۔ گورنمنٹ کو بتا دیں کہ ہم پہلے بھوک سے مر رہے ہیں غریب لوگ، پھر ہیوی گاڑی کو ہمارے پر کیوں چڑھا رہے ہیں بھائی؟ آخر ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔
محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر نامزدگی کے خلاف لاہور میں پی ٹی آئی کا بڑا مظاہرہ. عوام کی بڑی تعداد نے الیکشن کمیشن کے خلاف نعرے لگائے اور کہا الیکشن کمیشن ہوش کے ناخن لے, پنجاب پر مسلط شخص کو سیٹ سے اتارے. پی ٹی آئی رہنما میاں اسلام اقبال کہتے ہیں الیکشن کمیشن کٹ پتلی نہ بنے, عوام اور ملک کے لیے بہتر فیصلے کرے. حماد اظہر بولے قوم انقلاب کے قریب پہنچ گئی, زرداری شریف کا نہیں ملک پر عوام کا راج چلے گا. رزلٹ کے طور پر الیکشن کمیشن فوری طور پر اس صوبے پر مسلط شخص کو اس کی سیٹ سے نیچے اتارے. الیکشن کمیشن ہوش کے ناخن لے, وہ کٹ پتلی نہ بنے اور وہ فیصلے کریں جو عوام کے لیے, پاکستان کے لیے صحیح ہو. یہ محسن نقوی رجیم چینج آپریشن کا کلیدی کردار, عوام کے فیصلے کو روکنے کی کوشش کی تو یہ قوم صرف 1 انچ دور کھڑی ہے انقلاب سے. محسن نقوی تم بھی سن لو, کوئی ایسا قدم تم نے اٹھایا تو یہ 3 مہینے کی حالات میں ملی وزارت اعلیٰ کا خمیازہ اگلے 30 سال تک بھگتو گے. اب اس ملک میں سرداری اور شریف کا راج نہیں ہوگا, اس ملک میں صرف اور صرف عوام کا راج ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں عمران خان نے اپنی حکومت گرانے کا پہلا الزام اپریل میں بیرونی سازش یعنی امریکہ پر لگایا. اب 9 مہینے میں الزام محسن نقوی پر آ گیا. پی ٹی آئی سے درخواست ہے لیڈر نو چیک کراؤ. سپریم کورٹ کے جسٹس سردار طارق مسعود نے سائفر کی تحقیقات کے لیے دائر چیمبر اپیلیں سننے سے معذرت کر لی. اپیلیں واپس چیف جسٹس کو بھجوا دی. دوران سماعت جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان سائفر تحقیقات کے لیے ان چیمبر اپیلیں کسی اور جج کے سامنے مقرر کر دیں. سائفر تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں پر رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگائے تھے. ایڈوکیٹ ذوالفقار بھٹا, سید طارق بدر اور نعیم الحسن سمیت دیگر نے اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیلیں دائر کر رکھی تھیں. امریکہ کا ARY کے ہیڈ آف نیوز عماد یوسف کے خلاف مقدمات پر اظہار تشویش. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کہتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں صحافتی آزادی کی حمایت کرتے ہیں. آزادی صحافت کسی بھی معاشرے کے لیے اہم حیثیت رکھتی ہے. Press freedom again. Our director news of ARY News, Ahmad Yusuf, is facing criminal charges for just doing his job. He's also being dragged for a extradition case, which can get him a death sentence. We talked about this press freedom many times. Your thoughts on that, please? We have discussed it many times, and each time you've heard of the emphasis we place on press freedom around the world. Free press and informed citizenry are key for any nation. We routinely raise our concerns about press freedom to governments, to stakeholders all around the world. کمر توڑ مہنگائی سے تنگ عوام پر نیا بوجھ ڈالنے کی تیاری. وزارت خزانہ کا 200 ارب روپے کا منی بجٹ تیار. 1 فروری سے عمل درآمد شروع ہونے کا امکان. درآمدات پر فلڈ لیوی عائد کی جائے گی. اس حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے شعیب نظامی سے. بتائیے شعیب, کیا ڈیٹیل ہے؟ جی, حکومت پاکستان IMF کو منانے کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ اس سلسلے میں ایک منی بجٹ لایا جائے گا جس کے لیے ایک آرڈیننس تیار کیا جا رہا ہے. آج آرڈیننس کو حتمی شکل دے دی جائے گی جس میں مختلف قسم کے ٹیکسز جو ہیں وہ انکریز کیے جا رہے ہیں. خاص طور پہ جو جتنی بھی ہماری لگژری آئٹمز ہیں ان کے اوپر 1% جو ہے فلڈ لیوی عائد کی جائے گی. اسی طرح جو بینکوں سے ٹرانزیکشن نکالی جاتی ہے 50,000 روپے سے زائد کی, وہ اگر نان فائر نکالے گا اس کے اوپر جو ہے وہ لیوی اور ٹیکسز کا اضافہ ہوگا. ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے پیٹرول کے اور ڈیزل کے اوپر جو GST 11% اس کو مرحلہ وار عائد کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ڈیزل کے اوپر لیوی ہے 135 روپے کی, اس کو بھی فوری طور پر 50 روپے بڑھایا جائے گا. ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو پاکستان میں ڈالر کا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو اوپن مارکیٹ کے اوپر چھوڑا جائے گا, اور جو 230 روپے کا ریٹ مصنوعی کنٹرول کیا جا رہا ہے اس کو جو ہے فری فلوٹ کرنا ہوگا. جی, شعیب آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ. خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اس وقت آپ کو خبر دیں کہ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کا ڈالر ریٹ کیپ ختم کرنے کا فیصلہ, ڈالر کیپ کرنے کا فیصلہ ملکی مفاد میں کیا. نتائج غلط آ رہے ہیں. ظفر پراچا کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے مارکیٹ میں مصنوعی طلب رہی. جنرل سیکرٹری ایکسچینج کمپنیز کی جانب سے کہا گیا. انجم وہاب صورتحال ہمیں مزید بتائیں گے. انجم ذرا ہمیں اس کی ڈیٹیل بتائیے گا, یہ اہم فیصلہ ہے, کتنا اہم ہے؟ دوسرے ڈالر ریٹ کیپ ہوتا کیا ہے اور اس کو کس طرح ختم کرنے کا پلان کیا ہے؟
جی بالکل. ایک تو انٹر بینک ڈالر چلتا ہے جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے روزانہ مقرر ہوتا ہے اور اس کے اوپر کاروبار ہوتا ہے. دوسرا ایک اوپن مارکیٹ میں ریٹ ہوتا تھا جو ایکسچینج کمپنی نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈالر ریٹ کو اوپر لے جانے سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک کیپ لگا دیا تھا کہ انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں زیادہ فرق نہیں رکھا جائے گا. لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ لوگوں نے مارکیٹ سے ڈالر خرید کر اس کو بلیک مارکیٹ میں فروخت کرنا شروع کر دیا, حوالہ ہنڈی کا کاروبار شروع کر دیا, جس کے بعد ایکسچینج کمپنی نے آج اہم اجلاس کیا جس میں ظفر پراچا, ملک بستان وغیرہ شامل ہوتے جو اہم لیڈر ہے ایکسچینج کمپنی ایسوسی ایشن کے. انہوں نے اس میں فیصلہ کیا کہ ہمیں اجلاس میں ڈالر ریٹ کا کیپ ختم کرنے کا فیصلہ کیا. جو کیپ تھا 1-2 روپے کا فرق تھا اوپن مارکیٹ میں جو آ رہا تھا انٹر بینک کے ساتھ. اب انہوں نے یہ ریٹ کہا ہے کہ 250 روپے تک ریٹ جا چکا تھا. اب انہوں نے جو اپنا ریٹ نکالنے کا فیصلہ کیا, کل سے یہ ریٹ جب ختم ہو جائے گا تو جو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بین الاقوامی ادائیگی اگر کی جاتی ہے تو وہ 256 روپے تک چلی جائے گی, جبکہ اوپن مارکیٹ میں ریٹ ڈالر کا 250 روپے تک جانے کی امید ہے. ڈالر ریٹ اوپر جائے گا مزید یا ایک ٹھہراؤ آئے گا, ہوگا کیا اس میں؟ یہ جو گرے مارکیٹ کا سلسلہ ہوا تھا, جو گرے مارکیٹ میں 270 روپے تک ڈالر چلا گیا تھا اور اوپن مارکیٹ سے 30-40 روپے کا فرق آ رہا تھا, وہ اس ریٹ کے اوپر ایکسچینج کمپنی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گرے مارکیٹ کو بند کرنے کے لیے لوگ جو یہاں سے ہم سے ڈالر خرید کر گرے مارکیٹ میں فروخت کرتے تو 40 روپے تک منافع جا رہا تھا, اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہم اس کو روک دیں گے تو ریٹ یقیناً اس میں 20-30 روپے کا فرق تو لازمی آئے گا جو انٹر بینک کا ریٹ ہوتا ہے. جو ڈالر ریٹ پہ فرق پڑنا ہے اور کیا یا صرف ایکسچینج کمپنی کو ہی اس کا فائدہ ہوگا؟ ایکسچینج کمپنی کو تو یقیناً اس میں فائدہ یقیناً ہوگا, لیکن مارکیٹ میں ڈالر مل نہیں رہا ہے. اس وجہ سے ایکسچینج کمپنی بھی نقصان میں جا رہی تھی کہ ہمیں ڈالر مل نہیں رہا ہے, لوگ ہمارے پاس فروخت کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں, وہ گرے مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں. جب ہمارے پاس فروخت کرنے کے لیے آئیں گے ان کو ریٹ اچھا ملے گا تو ملکی زر مبادلے میں یا دیگر جو ذرائع سے ڈالر ہمیں حاصل ہوتا تھا وہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. لوگ ہمیں ڈالر فروخت کریں گے, ہم سے خرید کر اب گرے مارکیٹ میں فروخت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے انجم, ساتھ ہی رہے گا. اس وقت ماہر معاشیات مزمل اسلم ہمارے ساتھ ہیں. مزمل, آپ ذرا ہمیں تھوڑا اور ناظرین کو بھی ذرا اس سے بتائیے گا کہ اس سے فرق کیا پڑنے لگا ہے ڈالر ریٹ پہ, اور جو مختلف ریٹس انٹر بینک کے, اوپن مارکیٹ کے, گرے مارکیٹ کے, وہ کنٹرول ہو جائے گا, یہ ہے کیا؟ دیکھیں اس وقت 3 ریٹ تھے, ایک تھا انٹر بینک کا, ایک تھا ایکسچینج کمپنی کا اور ایک تھا اوپن مارکیٹ کا جس کو بلیک مارکیٹ کہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, اوپن مارکیٹ میں جو ہے طلب زیادہ تھی اور پابندیاں تھیں تو اس کی وجہ سے اوپن مارکیٹ کا ریٹ جو ہے سب سے اوپر تھا. ایکسچینج کمپنی کو اسٹیٹ بینک نے جو ہے ان کو جو ہے پکڑا ہوا تھا اور ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ 240 سے اوپر ڈالر نہیں دے سکتے. اب اوپن مارکیٹ میں جب 265 کا بک رہا ہو تو ایکسچینج کمپنی کو کون 240 میں دے گا, جس کی وجہ سے ایکسچینج کمپنی جو ہے بالکل بھی مارکیٹ میں ڈالر نہیں بیچ پا رہی تھی. اب ایکسچینج کمپنی نے اپنی رسیاں کھول دی ہیں اور کل جس ریٹ پہ بھی مارکیٹ میں لوگ بیچ رہے ہوں گے تو وہ بلیک مارکیٹ کا جو بھی ریٹ ہوگا ایکسچینج کمپنی اس پہ لینے کے لیے تیار ہو جائے گی. لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ایکسچینج کمپنی سے کریں کیونکہ وہ جو ہے اس میں حکومت کو بھی اعتراض نہیں ہوتا اور انلیگل بھی نہیں ہوتا. تو جب وہ کل ایک چیز ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکسچینج کمپنی کا ریٹ اور اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اس کا کوئی بیچ کا ریٹ آ سکتا ہے 250-55 کے درمیان, اور جو ہے ہم دیکھیں گے کہ پھر بلیک مارکیٹ کا جو یہ ریٹ سسٹین کرے گا, کتنی اس میں سسٹینیبلٹی ہوگی اور اس کا امپیکٹ اوور آل ڈالر کے ریٹ پر کیا آئے گا؟ ڈالر مزید دیکھیں اس میں ایک صرف کیچ یہ ہے کہ کل اسٹیٹ بینک میں جو لوگوں کی درآمدات پھنسی ہوئی تھی پورٹ میں, لوگوں کو کہا کہ آپ اپنے ڈالر لے آئیں تو ہم آپ کی درآمدات چھوڑ دیں گے. ہو سکتا ہے کہ ایکسچینج کمپنی میں جو درآمد کو نظام ہے وہ جا کے ڈالر کی خریداری کریں تو اس کی وجہ سے وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ اوپر ہو. جیسے ہی ان کی ڈیمانڈ ختم ہوگی تو ہم دیکھیں گے ڈالر نیچے آ جائے گا, اور جو لوگوں نے باہر پیسہ روکا ہوا تھا وہ بھی میرے خیال سے پھر بیچنے آ جائیں گے. تو ایک اچھی خبر ہے اور حکومت کو یہ 4 مہینے پہلے کر دینا چاہیے تھا. اسحاق ڈار کی انا کا مسئلہ تھا وہ شاید ٹوٹ گئی ہے. اور جب مزمل اسلم گفتگو کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. کچھ موسم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سوات کے پہاڑوں پر برف ہی برف ہے. معلم جپا, کالام, مہوڈنڈ اور دیگر علاقوں میں مسلسل برف باری سے نظارے انتہائی دلکش ہو گئے ہیں. ہری بھری وادیوں پر سفیدی چھا گئی ہے. انتہائی دل فریب موسم میں سیاحوں کے مزے آ گئے ہیں. نہ صرف رنگین ماحول سے لطف اٹھا رہے ہیں بلکہ وسائل رکھنے والے گھروں میں بیٹھے شہریوں کو سوات آنے کی دعوت دے رہے ہیں. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. کسی بھی خبر اور اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز.